200 لوگوں کی سحری کروا دی الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں اسد پراٹھے والا، اور میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس رمضان میں 30 کی 30 افطاریاں فی سبیل اللہ کرواؤں، اور میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ اس نیک کام میں میرے ساتھ حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی سارے لوگوں نے میرے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیا۔ تو ہم نے 200 لوگوں کی افطاری تیار کروائی۔ اس کے لیے امریکہ سے شاہ زیب بھائی نے مجھے کچھ پیسے بھیجے، تو ان کے بھیجے ہوئے پیسوں سے میں نے اپنی دکان پہ چکن چیسٹ پیس وغیرہ تیار کروائے۔ اس کے بعد میں نے سموسے تیار کیے اور پھر شربت تیار کیا۔ یہ سب چیزیں تیار کرنے میں ہمیں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگ گئے۔ یہ سب چیزیں 200 لوگوں کی افطاری تیار کرنے کے بعد ہم نے وہاں پر دسترخوان لگایا اپنی دکان کے باہر۔ ہم نے اوپن دسترخوان لگایا اور ساروں کو کہہ دیا کہ جس نے افطاری کرنی ہے وہ آج افطاری آ کر ہماری طرف کر سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو کتنا ثواب ہے، لیکن اگر یہی کام آپ رمضان میں کرو، رمضان میں کسی کی افطاری کروا دو تو 10 گنا زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو سب چیزیں تیار کرنے کے بعد تقریباً روزے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ ہم نے پلیٹس وغیرہ بنانا شروع کی۔ ہر پلیٹ میں ہم نے ایک چکن چیسٹ پیس، ایک سموسہ، ایک کھجور اور 2 روٹیاں رکھی۔ اس کے بعد جب سب لوگ آ گئے تو پھر میں نے سب لوگوں سے دعا کروائی کہ جس نے یہ کھانا بھیجا ہے، یہ افطاری کروائی ہے، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی مال و جان میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جو ان کی مشکلیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلوں کو آسان کروائیں۔ شاہ زیب بھائی نے جس دعا کا مجھے کہا تھا میں نے وہ ساری دعائیں کروائیں اور روزے داروں سے بھی کروائیں۔ تو جتنے روزے دار بیٹھے تھے 200 روزے دار تھے، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب شامل تھے۔ اگر 200 روزے داروں میں سوچو سب لوگ مل کر دعا کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کی دعا تو لگ ہی جائے گی، اور شاہ زیب بھائی کی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو رمضان میں افطاری کروانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا پتہ کس کی دعا کب لگ جائے، اور کسی بھوکے کو یا کسی مسافر کو کھانا کھلانا تو بہت بڑا ثواب ہے، اس کی دعا تو ویسے ہی بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور اوپر سے جب وہ ہو بھی روزے دار تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کی دعا سنتے ہیں۔ افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا، ہم نے سب کو ایک پلیٹ سرو کی، اور جس نے کہا کہ ہمیں روزہ ہے، ہمیں کھانا چاہیے، ہم نے سب کو دسترخوان پر بٹھا دیا کہ آپ سب لوگ آئیں، بیٹھیں اور کھل کر افطاری کریں۔ جن میں کچھ لیڈیز بھی آئیں، لیڈیز کا ہم نے علیحدہ بیٹھنے کا انتظام کر دیا کہ آپ لیڈیز ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، آپ کو یہاں پر افطاری مل جائے گی۔ ہمارے اندر فیملی ہال ہے جہاں پر فیملیز بیٹھتی ہے، ہم نے وہاں پر لیڈیز کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد یہ کچھ بچے مجھ سے ملنے آئے، میرے فین تھے، میں ان بچوں سے ملا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، وہ مالک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو بڑا اور اچھا سوچنا چاہیے، سوچنے کا کام ہمارا ہے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے، باقی کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ ہم جب بھی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے دیتا ہے، چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ بڑی سوچ اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ کرنے والی ذات تو میرے رب کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم آگے جتنی بھی افطاریاں ہیں ہم فی سبیل اللہ کے نام پر افطاری کروائیں گے، اور آپ سب لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے۔